يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا بڑا اہم عنوان ہے مہنگے نکاح اور بڑھتا زنا. یہ عنوان ہے. پچھلے 2 ہفتے سے پچھلے ہفتے میں ہم نے حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کا پیغام آپ تک پہنچایا تھا. اس سے پہلے ہم نے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کا پیغام آپ تک پہنچایا تھا. اور ابھی موجودہ کچھ واقعات جو سامنے آ رہے ہیں، اور ابھی نکاح کا تھوڑا سا سیزن بھی ہم نے دیکھا ہے، اور ابھی آگے بہت زیادہ اب شادیاں سامنے آ رہی ہے. اس لیے آج ہم نے اس عنوان کو اور کچھ زنا کے، بدکاری کے، حرام کاری کے واقعات کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر ہم نے اس عنوان کو آج منتخب کیا کہ مہنگے نکاح اور بڑھتا زنا. یعنی آج ہم آپ کو اس تعلق سے بتانے کی کوشش کریں گے، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا: لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. اللہ کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بہت برا کام ہے، بڑی فحش اور بڑی گندی چیز ہے اور بڑا برا راستہ ہے. اس کے قریب بھی مت، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. لیکن ہم محسوس کر رہے ہیں کہ امت کے جوان، امت کے بیٹے، امت کی بیٹیاں، اور میں جوانوں کی کیا بات کروں بلکہ بڑی عمر کے لوگ، اور آگے چل کر ایک اور میرے ذہن میں
لفظ آ رہا ہے کہ بڑی عمر کے ہی نہیں بلکہ شادی شدہ لوگ بھی، شادی شدہ مرد حضرات بھی اور شادی شدہ عورتوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بدکاریوں کی طرف، زناکاریوں کی طرف، حرام کاریوں کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ اور خصوصاً مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ مرد حضرات بڑی تعداد میں وہ حلال نکاح، حلال تعلقات اور حلال کام اور عبادت اور اجر اور ثواب کے کاموں کو چھوڑ کر وہ زنا کی طرف، حرام کاری کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ چلیے آئیے تھوڑا سا آج اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نکاح، اسلام میں نکاح، بلکہ اگر یہ بات کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ نکاح انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، خواہشات نفسانی اس کی زندگی کا، اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ اور اگر اس خواہش نفس کو اگر جائز طریقے سے اگر انجام نہ دیا جائے یا جائز طریقے سے پوری کرنے کا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر اسے موقع انسانی سماج نہ دے، یعنی نکاح کو، شادی کو، عقد کو، اس جائز رشتے کو اگر اتنا مشکل بنا دے کہ وہ رشتہ کرنا، نکاح کرنا، شادی کرنا مشکل ہو جائے سماج میں، تو یاد رکھیں کہ پھر ایٹومیٹک مرد کے یا عورت کے، بیٹے کے، بیٹیوں کے، ہماری نسلوں کے، ہماری اولادوں کے قدم زنا کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ خواہش نفس یہ ہماری فطرت میں شامل ہے۔ اور ایک مرد کے لیے عورت، ایک بالغ مرد کے لیے عورت، ایک بالغ عورت کے لیے مرد، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے اور اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور قدرت کا قانون ہے، اللہ نے ایسا سسٹم، ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان کی، اللہ کی سب سے اچھی مخلوق یا اشرف المخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بآسانی سے حاصل کرنے کا طریقہ انسان کو دے دیا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہوں کہ اللہ نے خود انتظام کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں کہ پانی آپ کی، میری، ہم سب کی ضرورت ہے۔ پانی اللہ کا شکر ہے، آسانی سے مل رہا ہے، آسانی سے مل رہا ہے۔ ہوا آپ کی، میری ضرورت ہے، اور جس چیز کی جتنی ضرورت ہے وہ اتنی آسانی سے مل رہی ہے۔ مجھے آگے بڑھنا ہے اس لیے میں شارٹ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایسے ہی اب انسان کی، مرد ہو یا عورت ہو، خواہش نفس کو پورا کرنا اس کی فطرت، اس کی ضرورت میں شامل ہے۔ اب اگر اس کو مشکل کر دیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ غلط طریقے سے آدمی اس کو حاصل کرے گا۔ جی ہاں، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کے زبانی یہ فرما دیا، جو آج ہمارا عنوان ہے، اپنے حبیب کی زبانی اللہ نے یہ فرما دیا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا، بدکاری، حرام کاری مشکل ہو جائے۔ نکاح کی اہمیت تو آپ جانتے ہیں، جی ہاں، اور یہی ایک ایسی نسبت ہے، یہی ایک ایسا رشتہ ہے، جب خطبہ نکاح ہوتا ہے تو ہم پہلی آیت قاضی صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب کی زبان سے سنتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پہلی آیت امام صاحب پڑھتے ہیں، جس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اے انسانو ڈرو تمہارے اس رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا۔ جی ہاں، سب جانتے ہیں۔ اب یہ رشتہ ایسا ہے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے آدمی، مرد، حضرت حوا علیہ السلام پہلی عورت۔ جی ہاں، اللہ نے ان دونوں کو اس رشتے سے باندھا، ان کا نکاح ہوا، ان کی شادی ہوئی،
پھر اللہ کہتا ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس ایک جوڑے سے پھر نہ جانے کتنے جوڑے پیدا فرمائے، اور ہم نے پوری انسانیت کو، پورے انسانوں کو وجود بخشا۔ آج صرف ہمارے ملک میں کتنے؟ جی ہاں، آپ دیکھ لیں بھائی بہنوں، 100 کروڑ ہمارے ملک میں ہے، یہ تو آدھار کارڈ کے حساب سے۔ اب پوری دنیا میں کتنے آج ہوں گے، اور پھر کب سے چلی آ رہی ہے، اور پھر کب تک چلے گی، تو کتنے انسان آئے، کتنے جوڑے اللہ نے پیدا کیے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایک جوڑے سے پوری انسانیت کو وجود بخشا۔ اب نکاح مرد اور عورت کے جوڑنے کا پاکیزہ طریقہ ہے، حلال طریقہ ہے، جائز رشتہ ہے۔ اب یہ انسان کی مرد ہو یا عورت ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، بلکہ قرآن تو ایک جگہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے ہم نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب نکاح کے ذریعے سے عورت اور مرد کا ملاپ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے، رشتہ ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ اس زندگی میں سکون دیتا ہے۔ اور میں مختصر یہ بھی کہہ دوں کہ جتنے مرد اور عورتوں کے رشتے ناجائز اور غلط طریقوں سے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی زندگی کے تمام سکون کو چھین لیا ہے، اور ان کی زندگی کو دنیا میں بھی عذاب بنا دیا ہے۔ آخرت میں تو عذاب ہے ہی، دنیا میں بھی عذاب بنا دیا ہے۔ دیکھیے آپ، آج کل دنیا پڑھی لکھی جاہل دنیا لیو ان ریلیشن شپ، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، بغیر جائز طریقے کے مرد اور عورت ایک ساتھ رہیں گے۔ پھر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، جی ہاں، سم لینگنگ کیا بولتے ہیں اس کو، ایک ہی جنس کے مرد مرد، عورت عورت ایک ساتھ رہیں گے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اب نکاح انسانی ضرورت ہے، مرد ہو یا عورت ہے ہو، اس کی ضرورت ہے، اور اب اس رشتے کو اگر مشکل بنا دیا جائے تو پھر حرام رشتے، زناکاری، حرام کاری بڑھے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو خرچ کے اعتبار سے سب سے کم ہو، یعنی جس میں خرچہ سب سے کم ہوا ہو۔ نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہوا ہو۔ اور نکاح کے تعلق سے اللہ بھی کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ اپنے کنواروں کا نکاح کرو، اپنے کنواروں کا نکاح کرو۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے اربع من سنن المرسلین، کہ تمام رسولوں کی، تمام انبیاء کی 4 سنتیں ایسی رہی ہے جو تمام رسولوں کی، تمام انبیاء کی سنت رہی ہے۔ کیا چیز؟ الحیا، حیا تمام انبیاء کی سنت، والتعطر، خوشبو کا استعمال کرنا، جی ہاں، عطر وغیرہ تمام انبیاء کی سنت، والسواک، اور مسواک کرنا تمام انبیاء کی سنت، اور چوتھی والنکاح، اور نکاح کرنا تمام انبیاء کی سنت۔ جی ہاں، تمام نبیوں کی نکاح سنت رہی ہے، اور اب انسانی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ اس کو، نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا، حرام کاری، بدکاری مشکل ہو جائے، کہ مسلمان مرد بیٹا، مسلمان عورت بیٹی نکاح کرنے کے لیے اتنا نکاح ان کے لیے آسان ہو کہ وہ زنا اور حرام کاری، بدکاری کی طرف بالکل بھی قدم نہ بڑھا پائے۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہم زنا کی طرف کیوں جائیں، ہم بدکاری کی طرف کیوں جائیں، ہم حرام کاری کی طرف کیوں جائیں، جبکہ ہمارے دھرم میں، ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں نکاح بہت آسان ہے۔ جی ہاں، چلیے اب کتنا آسان تھا نکاح،
پہلے میں یہ بتا دوں، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ مہنگا نکاح کیسے ہو رہا ہے اور پھر زنا کیسے پھیل رہا ہے اور نکاح مشکل کیسے ہو رہا ہے. کتنا آسان تھا نکاح. میں مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا. انہوں نے 2 واقعات صحابہ کرام کے بیان کیے، بڑے عجیب واقعے کہ نکاح کتنا آسان تھا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، بڑے صحابی ہے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یعنی وہ صحابی ہیں، آپ کو معلوم ہے عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو دنیا ہی میں جنت کا سرٹیفکیٹ کا اعلان ہو گیا تھا. انہیں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، یعنی ایسے 10 جن کو دنیا ہی میں بشارت اور خوشخبری سنا دی گئی. تو ایسے اب کتنے عظیم اور کتنے جلیل القدر اور کتنے بڑے صحابی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، کتنے بڑے صحابی ہے. لیکن آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن کا نکاح ہو گیا. اب جناب والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں، بلایا بھی نہیں. حدیث کے واقعات ملتے ہیں کہ بلایا بھی نہیں. اب میں یہاں تھوڑا رک گیا ہوں. ایسے ایک اور دوسرے صحابی ہے، میں تفصیل بتاؤں گا. حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے چہیتے صحابی تھے، حضور کے بڑے لاڈلے. جی ہاں، ان دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے کہ جب اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو کپڑے پر، اس وقت نکاح اگر ہو جاتا تھا تو تھوڑا خوشبو کا استعمال ہوتا تھا، تو وہ اس وقت کی خوشبو میں تھوڑا سا زردی ہوتی تھی، پیلا پن ہوتا تھا، پیلا پن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر تھوڑی سی زردی لگی ہوئی ہے، تو کہا کہ بھئی کیا بات ہے؟ حضور نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور نکاح کر لیا ہوں، حضور نکاح کر لیا ہوں. اب دیکھیے 2 واقعے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہو گیا، نبی کو خبر بھی نہیں. حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے لاڈلے، بڑے چہیتے، بڑے قریبی ساتھی ہے، نکاح ہو گیا، نبی کو خبر بھی نہیں، نبی کو بلایا بھی نہیں. اچھا، کوئی شکوہ شکایت بھی نہیں نبی کی طرف سے. اچھا، بلایا تک نہیں. اب ذرا ایک اور چیز پر غور کر لیجیے. یہ لوگ نبی سے اتنا عشق کرتے تھے، نبی سے اتنا پیار کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. اب ذرا تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ جو نبی سے اتنا پیار کرتے ہو اور نکاح میں، شادی میں نبی کو خبر نہیں، نبی کو بلایا نہیں جا رہا ہے، تو کتنی عجیب بات ہے. نبی نے کہا تھا نکاح کو آسان کرو. صحابہ نے پریکٹیکلی اتنا آسان کر کے دکھایا کہ مدینے میں صحابیوں کا نکاح ہو گیا اور نبی کو بلایا بھی نہیں گیا اور نبی کو خبر بھی نہیں. یہاں تو جناب ادائی میں اگر نام چھوٹ گیا تو پھر جناب مرتے دم تک کے خاندان میں جھگڑے ہوتے رہتے. وہ جو رکے میں ادائی میں نام آتا ہے، وہ نام چھوٹ جانا تو دور کی بات، غلطی سے اگر حاجی لکھنا چھوٹ گیا تو اس پر جھگڑے ہوتے ہیں. جی ہاں، اور یہ دونوں واقعات بتا رہے کہ نبی نے کہا کہ نکاح کو آسان کرو، صحابہ نے باقاعدہ نکاح کو اتنا آسان کر کے دکھایا. کل بھی میں ناچن کھیڑے میں میرا بیان تھا تو وہاں پر بھی میں نے ایک اور واقعہ بتایا کہ نکاح کتنا آسان. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم نکاح کو مہنگے ہم نے بنا دیا. نکاح کتنا آسان. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ حضور نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہا اچھا. کہا کہ مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ حضور کچھ نہیں، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں. اب یہاں پر تھوڑا سوچئے، حضور نے یہ نہیں کہا کہ پورے گاؤں کا کھایا تھا، پورے رشتہ داروں کا کھایا تھا، کھلانے کو ہے، گوشت مانڈا، دال چاول، بریانی ہے کچھ کھلانے کے لیے. ہر علاقے میں الگ الگ شادیوں کا کھانا ہوتا ہے. تو یہ نہیں پوچھا،
بلکہ یہاں ایک سوال کیا مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نکاح میں اصل ہے مہر. کیا ہے؟ مہر. وہ بھی مرد کی طرف ہے. یہ پوچھا, دوسرا اور کچھ نہیں. کہا کہ نہیں ہے. تو ایک حدیث میں واقع ملتا ہے کہ ایک صحابی سے حضور نے کہا التمس ولو خاتما من حدید, جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ, چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو, ڈھونڈ کے لاؤ اور وہ مہر میں دے دینا, وہ مہر میں دے دینا. تو وہ مہر کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے. اب یہاں الٹا ہو گیا, لوہے کی انگوٹھی سونے کی ہو گئی اور یہ نہیں دے رہا, یہ نہیں دے رہا, دلہن والے اس کو دیں گے دولہے کو. تو کتنا الٹا ہو گیا. ایک چیز یہ, ایک صحابی آئے کہا کہ حضور نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ اچھا. کہا کہ مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ حضور کچھ نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا کچھ آیتیں تو قرآن کی یاد ہیں؟ کہا کہ ہاں حضور کچھ آیتیں قرآن کی یاد ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, جو آیتیں تم کو یاد ہے وہ اپنی بیوی کو جس سے تمہارا نکاح ہوگا اس کو یاد کروا دینا, یہ تمہارا مہر ہو جائے گا. یہ ہے نکاح. صحابہ کرام کے نکاح ہوئے, عاشقان رسول کے نکاح ہوئے اور نبی کو بلایا گیا نہیں, نبی کو خبر نہیں. اتنا سادگی میں نکاح ہو گیا کہ مدینے میں نبی کو خبر نہیں ہے. اچھا اس وقت ایسا بھی نہیں تھا کہ چلو بھائی مدینہ بامبے کے جیسا تھا, بہت بڑا, دلی کا جیسا تھا کہ دوسرے کونے میں نبی رہتے ہوں گے, اور عبد الرحمن بن عوف صحابی, وہ جابر انصاری صحابی, وہ جو دوسرے کونے میں رہتے ہوں گے, تو اتنا ٹائم نہیں ملا یا نکاح ہو گیا خبر بھی نہیں ہوئی. اتنا بھی بڑا مدینہ نہیں تھا. لیکن صحابہ نے نکاح کو آسان کر کے دکھایا, کیونکہ وہ ہماری طرح نبی کے چھپری ڈپلیکیٹ اور جھوٹے عاشق نہیں تھے. ابھی تو عاشقوں کا نکاح کیسے ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے. مسلمانوں کے نکاح کیسے ہو رہے ہیں کہ اس کا نکاح اگر بستی میں ہو رہا ہے تو پوری بستی 3-4 دن تک کے پریشان ہیں اس کے ناچ گانوں سے, اس کے ڈھول تاشوں سے, اور اس کے ڈی جے اور اس کے بینڈ باجوں سے. پورے پڑوسی پریشان ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کے جب ڈی جے بجتے ہیں شادیوں کے تو پڑوس کی کچھ عورتیں اور بوڑھے جن کو ہارٹ کی بیماری ہے, جن کو تکلیف ہے, وہ بددعا دیتے ہیں, مگر نیچ لوگوں کو منع نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ نیچ کو اگر منع کرنے جائیں گے تو جھگڑے ہوں گے. جی ہاں. اور ظاہر بات ہے کہ جب لوگوں کی بددعائیں تم لے رہے ہو نکاح کے وقت میں, دھوم دھام شور شرابہ ڈی جے اور بینڈ باجے بجا کر لوگوں کی بددعائیں لے رہے ہو, بزرگوں کی بوڑھوں کی بددعائیں لے رہے ہو, ہارٹ کے جو پیشنٹ ہیں بیمار ہیں ان کی بددعائیں لے رہے ہو, تو پھر تمہاری زندگی میں نکاح کے بعد سکون کیسے آ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. چلیے آئیے. تو نکاح اتنا آسان تھا. جی ہاں, اور صحابہ نے کر کے دکھایا. اور آج کیا ہو گیا کہ ہم نکاح کو مشکل بناتے جا رہے ہیں, جبکہ نکاح میں کوئی فارمیلٹی اسلام میں رکھی ہی نہیں گئی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحبی نے آگے بیان میں یہ تک کہ کہا ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت اور انسان کی ضرورت کو خیال رکھتے ہوئے نکاح کو اتنا آسان بنا دیا. بلکہ اور دیگر بڑے علماء کے بیانات میں سن رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی بات کہی کہ دوسرے مذہبوں کے نکاح اور شادیوں پر غور کرو کہ کتنے مشکل ہے ان کے نکاح اور ان کی شادیاں, اور اسلام کے نکاح پر غور کرو کہ اسلام نے نکاح کو کتنا آسان بنایا. عیسائیوں کے یہاں پادریوں کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. عیسائیوں کے یہاں جب تک کہ دولہا دلہن پادری کے پاس نہیں جائیں گے, چرچ میں نہیں جائیں گے, ان کی شادی نہیں ہوگی. جی ہاں, ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ کہتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے, بہت پیاری بات کہی ہے کہ عیسائیوں کے یہاں شہزادہ ہو کہ پرنس ہو کہ وزیر اعظم ہو کہ سی ایم ہو, عیسائیوں نے اپنے چرچ کی یعنی ان کی مسجد سمجھو ان کا, اپنے چرچ کی اور اپنے پادری اپنے مولانا کے وقار کو باقی رکھا ہے, عزت کو باقی رکھا ہے. وقت کا پی ایم اور سی ایم بھی بن جائے اگر عیسائی اور پرنس ہو بادشاہ ہو
آپ دیکھو کہ دولہا دلہن کو شادی کرنے کے لیے چرچ میں جانا پڑے گا وہاں پر، اور پادری سے ملنا پڑے گا، اس کا وقت لینا پڑے گا، اور اس کو اس کی فیس دینا پڑے گا، تب جا کر اس کا نکاح ہوگا۔ اور ہمارے یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بیچارہ مولانا 1.5-2 گھنٹے سے بیٹھے لے رجسٹر بھر کے منڈپ میں، پتہ چلا دولہا آیا ہی نہیں ابھی تک کے۔ ہم جبکہ نبی نے کہا کہ نکاح کا اعلان کرو اور وجعلوہ فی المساجد، نکاح کو مسجدوں میں کرو، مسجد میں نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کو جھوٹی شان دکھانا ہے، اس کو ناچ گانا کرنا ہے، اس کو 10-12 کیمرے لگوانا ہے۔ جی ہاں، اس کے نکاح میں نیتاؤں کو بلا کر اس کو اپنی شان دکھانا ہے۔ تو یہ نبی کی بات پر عمل کرتے ہوئے، جبکہ نکاح کس کی سنت؟ نبی کی سنت ہے، اس کے باپ کی سنت نہیں ہے، نبی کی سنت ہے۔ تو نبی کی سنت کو نبی کے طریقے پر کرے گا تو زندگی میں سکون آئے گا۔ آج پریشانی کیوں ہو رہی ہے نکاح اور شادی کے بعد بھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح تو کر رہا ہے لیکن اس کے باپ کی سنت، اس کی ماں کی سنت، اس کے خالو کی سنت، اس کے پھوپھا کی سنت، اس کی جھوٹی شان، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اور جھوٹی شان دکھانے کے لیے پھر بیاج پر پیسے لے رہا، قرضے لے رہا اور نکاح کر رہا اور جھوٹی شان دکھا رہا پوری برادری کو، پورے گاؤں کو، پورے شہر کو، اور بڑی بڑی ہوٹلوں میں اور بڑے خرچ والے نکاح کر رہا۔ جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہوگا جس میں خرچہ سب سے کم ہوا ہوگا، وہ برکت والا نکاح ہے۔ اب ایسا نہیں کرے گا تو پھر زندگی سے سکون تو ختم ہوگا۔ چلیے آئیے، اب نکاح بہت آسان تھا، ہم نے اس کو مشکل بنایا۔ اور اسلام میں کتنا، آپ غیروں کے نکاح دیکھو بیچارے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، کنڈلی نکالنا، پھر کنڈلی کے بعد میں پھر شادی کی بھی تاریخ پنڈت نکالے گا، پھر پنڈت کے بغیر نکاح ہوگا نہیں۔ عیسائیوں کے ہاں چرچ میں جائے بغیر، پادری سے ملے بغیر، پادری کی فیس دیے بغیر نکاح شادی ہوں گی ہی نہیں۔ جی ہاں، اور اسلام میں کتنا آسان نکاح، مسجد بھی جانے کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ وہ جو خطبہ نکاح امام پڑھتا ہے نا، وہ بھی فرض اور ضروری نہیں ہے۔ دلہن، 2 گواہ، دولہا کہے میں نے قبول کیا، 2 گواہ ہو، دلہن کہے میں نے قبول کیا، یا دلہن کہے پوچھے کہ بھئی کیا آپ کو قبول ہے میرا رشتہ، میرا نکاح؟ دولہا کہے ہاں میں نے قبول کیا، قصہ ختم۔ نہ پبلک، نہ مسجد، نہ گوشت مانڈا، نہ دال چاول، نہ بریانی، نہ تہاری، کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ نکاح اسلام میں اتنا آسان ہے۔ اور جیسے میں نے 2-3 واقعات صحابہ کے سنایا کہ نکاح کو ایسے آسان نبی کے عاشقوں نے کر کے دکھایا، پریکٹیکلی، عملی طور پر۔ اور نبی نے کہا کہ نکاح آسان ہوگا، زنا مشکل ہوگا، اور نبی نے حکم دیا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا، بدکاری، حرام کاری مشکل ہو جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے سماج میں، چاہے میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر سماج کی بات کر رہا ہوں کہ نکاح مشکل ہو گیا، شادی مشکل ہو گئی، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ زنا عام ہو گیا۔ جی ہاں، لیو ان ریلیشن شپ، ریپ ہو رہے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ نکاح کو مشکل کر دیا گیا، شادی کو مشکل کر دیا۔ آج کئی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی عمریں 25 سال، 30 سال اور 40 سال تک کئی بیٹیوں کی عمریں پہنچ گئی ہے۔ مرد ایسے جوان آپ کو ایسے ملیں گے، اکثر جوانوں کو ابھی تو معاملہ ایسا ہو گیا کہ 30 سال سے پہلے اس کا نکاح ہو ہی نہیں رہا، جبکہ بالغ ہوا وہ 15 سال میں، 20 سال میں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر 15-20 سال میں بیٹا یا بیٹی بالغ ہو گئے ہیں اور 40 سال تک کے ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو اب خود آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو زنا کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کی کئی شکلیں ہیں، دماغ میں بھوت بھر گیا ہے۔ لڑکی والے کی بھی آپ پیغام آ رہا تو دینے کو تیار نہیں، بہتر سے بہتر کی تلاش ہے، بہتر سے بہتر کی تلاش ہے، اس سے بھی اچھا آئے گا، اس سے بھی اچھا آئے گا، تھوڑا رکو، اس سے بھی اچھا آئے گا، کیوں؟ نوکری والا آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا۔ جی ہاں،
لڑکوں کا بھی یہی معاملہ ہے، خوبصورت سے خوبصورت ہونا، اس کو بھی مس انڈیا ہونا کم سے کم لگا اس کے پیچھے، نکاح کو مشکل بنا رہے۔ اللہ کے حبیب نے ماں باپ کو یہ سمجھایا تھا، لڑکی والوں کو بھی یہ سمجھایا تھا کہ اگر کسی دیندار کا رشتہ آئے اور وہ نیک ہو، دیندار ہو، تو اپنی بیٹیوں کا نکاح کرا دو، دینداری دیکھو۔ حضرت علی کو بھی یا کسی اور صحابی کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاصفر بذات الدین تربت یداک، کہ اگر عورت بھی تلاش کر رہے ہو نکاح کے لیے، شادی کے لیے، تو دینداری دیکھو۔ اب آپ دیکھو کہ دونوں طرف سے دینداری ختم ہو گئی، لڑکی والے بھی کچھ نہیں دیکھ رہے، بس نوٹا چھاپنے والا ہونا، اچھی نوکری والا ہونا یا اچھے کاروبار والا ہونا، باقی گنجیٹی رہا، بیئر پینے والا رہا، شراب پینے والا رہا، بدماش رہا، زانی رہا، حرام خور رہا، چلے گا، نوٹا ہونا بس۔ پھر شادیاں ہو جا رہی ہے، کروڑ پتی کو لڑکی دیا، شادیاں ہو رہی، اور پھر 1 مہینے کے بعد میں علماء کے پاس میں دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، مفتی صاحب بچی کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اس کا شوہر تو کئی عورتوں سے اس کے تعلقات ہیں، کئی لڑکیوں سے اس کے تعلقات ہیں، مفتی صاحب، مولانا صاحب دعا کرو، داماد جس کو لڑکی دیا کروڑ پتی تو ہے مگر شراب پیتا ہے، سگریٹ بہت پیتا ہے، وجہ ہے تو نے صرف کروڑ پتی تلاش کیا تھا، دینداروں کے رشتے، نیک جوانوں کے رشتے تیری بیٹی پر آئے تھے، تو نے نہیں دیا، تیرے پاس ایک ہی چیز ہے، لیول پیسہ۔ جی ہاں، لڑکی دینے والے بھی یہی سوچ رہے ہیں، اور آج کل لڑکے بھی ایسے نکمے ہو گئے کہ وہ سوچتے ہیں کہ بس رشتہ کوئی ایسی جگہ ہو جائے کہ اپنوں کو بیکنگ ہو جائے۔ جی ہاں، اور شادیوں کو پھر ہم نے اتنا مشکل بنا دیا۔ اب آؤ، اب میں مہنگے نکاح ہو گئے، مہنگے، اس پر آ رہا ہوں کہ ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا کہ اب زنا آسان ہو گیا، حرام کاری، بدکاری آسان ہو گئی، اور مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، بہت برا لگ رہا ہے۔ آج ہی میں نے ایک رپورٹ پڑھا، آج ہی ایک خبر پڑھا، اور کسی باہر ملک کی نہیں ہے، ہمارے اپنے ملک کی ہے، اور میں جان بوجھ کر اس علاقے کا نام نہیں لوں گا، اس اسٹیٹ کا نام نہیں لوں گا، کہ 9ویں سے لے کر 8ویں اور 9ویں سے لے کر 11th کے بچوں کے جب بیگ چیک کیے گئے، ناٹ فار اونلی بوائز، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کہتے میں کیا کہوں، لیکن زنا بڑھ گیا۔ جب بیگ چیک کیے گئے تو ان کے بیگ میں کنڈوم نکلے ہیں، یہ آج کی رپورٹ ہے، آج کی تازہ خبر ہے۔ آپ جن بچوں کو بڑی بڑی ہائر اسکولوں میں پڑھا رہے ہو، وہ لوگ بھی صرف ان کو پڑھا رہے ہیں، اور اچھی انگلش کیسے آ جائے اور اچھے نوٹ چھاپنے والے کیسے بن جائے، صرف اسی پر دھیان دیا جا رہا ہے، اور ہم بھی اپنے بچوں کو انہی اسکول میں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ بس یہ اچھا انگلش پڑھنے والا بن جائے، بولنے والا بن جائے، اچھی اسکول سے پڑھ کر اچھی ڈگری لے لے، اور پھر اس کو اچھی نوکری ملے، اچھا کمائے، اچھے رشتے اس کے ہو، بس یہ ٹارگٹ ہم سب کے دماغ میں ہے۔ جی ہاں، کیا بتاؤں، زنا عام ہو رہا ہے، اور پڑھتے پڑھتے لڑکوں کی عمریں 12ویں کر رہا، بی اے کر رہا، BBA، MBA، ادھر ڈاکٹری میں گیا تو رک ہی نہیں رہا، میں دیکھ رہا ہوں، ارے بھائی MBBS بن گیا، کر دینا شادی، نہیں، ابھی کیسا ہے مفتی صاحب، کیسا شادی کر دیا نا تو مسئلہ آ جائے گا، ابھی بچے کا خواب ہے MBBS کے بعد MD کرنے کا، ابے وہ 24 سال کا 26 سال کا ہو گیا، اب MD کرتے کرتے 30 سال کا ہو جائے گا، 28 سال کا ہو جائے گا، پھر MD ہو گیا، اب تھوڑی سی اگر MS ہو جائے، MS تو ذرا اچھا رہے گا۔ قدرت کے قانون سے اگر ٹکر لوگے تو اس کے نتیجے برے ہوں گے۔ آج کئی ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کی بیٹیاں اور جن کے بچے ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، اور شادیوں سے پہلے وہ زنا، حرام کاری اور بدکاری میں ملوث ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے نکاح کو
مشکل بنا دیا، شادیوں کو مشکل بنا دیا۔ چلیے آئیے اب کیسے ہم مشکل بنا رہے ہیں۔ آئیے اسلامی اعتبار سے آپ دیکھیں، اسلامی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ نکاح کتنا آسان ہے، اور نکاح میں کوئی خرچ نہیں ہے۔ نکاح میں دو ہی خرچ ہے، ایک ہے مہر اور ایک ہے ولیمہ۔ اچھا دونوں پر غور کرو کہ دونوں کس کے اوپر ہے؟ مرد کے اوپر ہے۔ مہر کون دیتا؟ مرد دے گا۔ اچھا مہر بھی مشکل نہیں ہے، مہر کے بارے میں بھی یہ کہا کہ مرد اپنی طاقت کے اعتبار سے مہر دے، ختم، جتنی طاقت ہے اتنی مہر دے، تو وہ مشکل کام نہیں ہوا۔ ایسے ہی ولیمہ، ولیمہ کس پر ہے؟ مرد پر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کو بڑی اہمیت دی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے وہ بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی ولیمے کو اہمیت دی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دو خرچے ہیں نکاح میں، مہر اور ولیمہ، اور یہ دونوں چیزیں مرد کی طرف ہوتی ہے، لیکن آج نکاح مشکل کیسے ہو گیا کہ یہ دونوں چیزیں مرد کی طرف ہوتی ہے، مگر اب خرچہ کس پر ڈال دیا گیا ہے؟ سارا عورت کی طرف، دلہن اور اس کے ماں باپ کی طرف۔ اسلام میں بیٹی کے طرف یعنی دلہن کے طرف، دلہن والوں کی طرف اسلام نے کوئی خرچہ نہیں رکھا ہے، بلکہ مرد پر خرچ رکھا ہے، اور اسلام نے مرد کو کی غیرت کو للکارا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو حاکم بنایا کہ تو حاکم ہے، نکاح تو کر رہا ہے، اب جو عورت تیرے نکاح میں آ رہی ہے اس کا خرچہ تو کرے گا، نفقہ خرچہ تو کرے گا، نان کھلانا پلانا روٹی تیرے طرف ہوگی، اس کا لباس، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا خیال رکھنا تیرے طرف ہوگا۔ یہ مرد سے کہا سب کچھ تیرے طرف ہوگا، لیکن ابھی تو مرد کیا کر رہا؟ نہیں نہیں نہیں، میں جس پلنگ پہ سوؤں گا وہ بھی سسرے کا ہوں گا۔ شرم نہیں آتی اس بھکاری کو، وہ جو پلنگ پہ سو رہا ہے وہ بھی لڑکی نے لے کر آئی ہے، سسرے نے دیا ہے نا۔ جس فریج سے ٹھنڈا پانی پیوں گا وہ بھی سسرے گا، جس کولر کی جس اے سی کی ہوا کھاؤں گا وہ بھی سسرے گا، نکاح کے وقت جو ڈریس پہن کے بیٹھوں گا وہ بھی سسرے گا، جی ہاں، جو انگوٹھی ہاتھ پہ رہے گی وہ بھی سسرے گی، جو جوتے رہے گے، جوڑا رہے گا پورا کے پورا نیچے سے لے کر اوپر تک وہ بھی سسرے گا، جس منڈپ پہ بیٹھوں گا وہ بھی سسرے گا، اور کھاؤں گا بھی سسرے گا۔ بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے۔ اسلام نے تو یہ کہا کہ جو لڑکی دے رہا ہے اس کا تم پر احسان ہے کہ 18 سال 15 سال 20 سال 22 سال تک وہ اپنی لڑکی کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، بڑی کر رہا ہے، لکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، اور پھر اپنے لخت جگر اور نور نظر کو وہ تجھ پر بھروسہ کر کے تیرے نکاح میں دے رہا ہے، اس کا احسان کہ وہ تجھے دے رہا ہے۔ لیکن کیا کرے، غیروں کے ساتھ رہتے رہتے غیروں کی چیزیں ذہن بن گیا، غیروں کی چیزیں رسم و رواج آ گئے، اب نکاح آسان تھا مشکل بنا دیا ہے نا۔ اب مشکل اور کیسے ہو گیا؟ نکاح میں، نکاح کے دن کوئی کھانا ہی نہیں تھا، کھانا ہی نہیں تھا، ولیمہ تھا، اور ولیمہ کب ہوگا؟ جب دلہن دلہے کے گھر پہنچ جائے گی اور ان کی ملاقات ہوگی، اس کے بعد جو کھانا کھلایا جائے گا ولیمے کے نام پر وہ ولیمہ ہوگا۔ اب ادھر کھانا تھا ہی نہیں، لیکن یہاں تو جناب وہ کیا کیا کھا رہا ہے۔ بارات آئیں گی، ہماری بارات، اور بارات کو ناشتہ بھی ہونا، ناشتے میں 2-3 آئٹم ہونا۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، چلو ٹھیک ہے، اگر بارات 100 200 300 کلومیٹر سے آئی، رات بھر کا سفر کر کے تو صبح آئی، تو ایک اخلاقی تھوڑا فرض بن جاتا ہے کہ چلو ان کو چائے ناشتہ کرا دیا جائے۔ لیکن اب تو ناشتے کا ایسا رواج چلا کہ کل ہم لوگ تھے، مفتی افضل صاحب، مولانا عبد الرحمن ملی صاحب، ہم لوگ گاڑی میں، کیونکہ کل میرا اسی پر بیان تھا، یہاں سے 50 کلومیٹر، تو انہوں نے گاڑی میں کہا، مفتی افضل صاحب مولانا عبد الرحمن صاحب نے، کہ مفتی ہارون ناشتے کا ایسا رواج بن گیا کہ جلگاؤں سے جلگاؤں میں بارات آ رہی، تو بارات کو آئیں گی بارات تو ان کو پہلے ناشتہ دینا ہے، بھوکے کے پیٹ کے، کیا بھوکا آیا وہاں سے گھر سے؟ تو اقصی نگر کی اقصی نگر میں آ رہی بارات تو ان کو ناشتہ ہونا پہلے،
اسلام پورے سے کاٹے پھیل میں جاری تو ناشتہ ہونا ان کو پہلے. بھکاری لڑکی کے یہاں کھانا ہی نہیں ہے اسلام میں, اور تو ناشتہ بھی ٹکا رہا وہاں پہ ہے نا, اور ناشتہ بھی ایسا ہونا ویسا ہونا, اور کھانا بھی ایسا ہونا ویسا ہونا. کئی واقعات ایسے آئے ہیں کہ شادیاں ٹوٹی ہے صرف ناشتے میں صحیح ناشتہ نہیں دیا گیا تھا اور کھانا صحیح نہیں دیا گیا تھا. شادیاں ٹوٹی ہیں, نکاح ٹوٹے ہیں, رشتے ٹوٹے ہیں, ہو کر ٹوٹے ہیں, طلاقیں ہوئی ہے. مسلمان نکاح کو مشکل کر رہا ہے. جی ہاں, ہلدی کی رسم ہمارے یہاں ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں ہلدی کی رسم. اور ہلدی میں یہ حرام کام کر رہا پہلے تو, لیکن ہلدی کی رسم کو بھی غیروں کے طریقے دیکھ دیکھ کے ہلدی کی رسم بھی آ گئی. اچھا آج کل تو کیا ہو رہا, سیریل میں دیکھ رہا, یہ کمینہ سیریل میں دیکھ رہا, اور سیریل میں وہ 2 کوڑی کے ناچنے والیاں ان کو دیکھ رہا, اور ان کی ہلدی دکھائی جا رہی ہے. اور ہلدی میں پھر ابھی تو میں نے مسلمانوں میں دیکھا, ہلدی کے دن سب کے پیلے ڈریس. کہاں سے لائے رے؟ ہاں, کافروں کا ہندوؤں کا طریقہ دیکھ کر ارے شرم کر اور اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے اسلام اور مسلمان اور ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. کافروں کے طریقے, ہندوؤں کے طریقے اختیار کر کے اپنی آخرت اور اپنی دنیا دونوں خراب مت کرو. ہلدی کی رسم میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. پاکستان میں مسلمانوں کا, کہتے ہیں مسلمانوں کا دیش, مسلمانوں کا دیش. پاکستان میں علماء کے بیانات میں سنتا ہوں, پاکستان میں مہندی کی رسم میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. مہندی میں کوئی رسم ہے, کوئی مہندی, لاکھوں روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں. ہلدی کا کھانا الگ دیا جا رہا, ہلدی کی رسم میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنایا تھا, تم نکاح کو مشکل کرتے جا رہے ہو. اور آج ایسی کئی بیٹیاں ہیں جن کے نکاح نہیں ہو پا رہے کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کر سکے. جائز اسلام میں ہے ہی نہیں. لیکن کچھ ڈھونگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کو لے کر کے حضور نے اپنی بیٹی کو بستر دیا, یہ دیا, اس کو لے کر جہیز کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا تحقیق کرو, جاہل ہو, حضور نے نہیں دیا تھا. وہ حضرت فاطمہ کا جو بستر اور پانی کا مشکیزہ, کیونکہ پہلے پانی لایا جاتا تھا, اور چکی, وہ حضور نے نہیں دیا تھا. حضرت علی کی زرہ جو تھی وہ بیچ کر یہ ضرورت کی چیزیں خریدی گئی تھی. اور آج جہیز کے نام پر آپ دیکھو کتنا تماشا ہو رہا ہے. ہر چیز ہر وقت بڑھتی جا رہی ہے چیزیں. پہلے صوفہ سیٹ نہیں ملتا تھا, اب صوفہ سیٹ بھی مل رہا. پہلے پنکھا نہیں ملتا تھا, اب کولر مل رہا. اب کولر کا بھی زمانہ گیا, اب تو اے سی بھی دیا جا رہا. جہیز بڑھتا جا رہا, جہیز کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے. کچھ علاقوں میں تو باقاعدہ گاڑیاں دی جاتی ہے. اچھا عجیب چیز, ہنسی کی بات ہے, گاڑی دینا ہے, جھوٹی شان دکھانا ہے, تو نہیں دینے کی طاقت نہیں. تو میں نے میری آنکھوں سے دیکھا کہ سیکنڈ کار دیا مگر دیا. جی ہاں, اللہ کا شکر ہے میرے بھائیوں, نکاح کو آسان کرو. الحمدللہ ابھی ہمارے علاقے پھر بھی بچے ہوئے. میں نے یو پی اور بہار اور حیدرآباد اور دکن اور نوابوں کی علاقوں کی شادیاں, لکھنؤ کی شادیاں, بھکاریوں کی شادیاں میں نے دیکھا ہے. ایک ہفتہ تک کھانے چلتے ہیں, ادھر کے رشتے دار آ رہے, ادھر کے رشتے دار آ رہے, اور دیکھنے کے لیے, ارے باپ رے, پہلے دیکھنے کے لیے آ رہے, اپنے یہاں بھی چل رہا ہو, دیکھنے کے لیے آ رہے 50, پھر دیکھ کے گئے, پھر پسند آ گئی تو پھر پیسے دینے کے واسطے الگ آ رہے. جی ہاں. اچھا بہن بھائی کا رشتہ ہو رہا, مطلب بہن اور بھائی سمدھی سمدن بن رہے ہیں, تب وہاں گھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, مگر پھر بھی 50 ادھر کے آ رہے, 50 ادھر کے آ رہے, جیسا کبھی دیکھے نہیں تھے. حرام کام کر رہے ہو. جو نکاح اللہ کے نبی نے آسان بنایا تھا, اس کو تم فارمیلٹی داخل کر کے ہلدی اور مہندی اور چھلا اور چھٹی کیا کیا ہے وہ سب بیچ میں گھسیڑ کر نکاح کو مشکل کر رہے ہو. یو پی بہار کے کچھ علاقے میں تو حال ہی ہو گیا کہ بچی اگر پیدا ہو گئی تو ان کا ٹینشن شروع ہو جاتا کہ بچی پیدا ہوتے ہی ان کو بینک میں پیسہ جمع کرنا شروع کر دینا پڑتا ہے تاکہ بچی کے جہیز کا انتظام ہو سکے. بچی کا پیدا ہونا مشکل ہو گیا,
مشکل ہو گیا. اس لیے آپ دیکھو کہ بیٹیوں کا قتل کیا جا رہا ہے نا. ماں باپ کیا ہو رہا ہے, گورنمنٹ لاکھ اعلان کرتی ہے کہ حمل گرانا جرم ہے, سزا ہوگی, جرمانہ ہوگا, مگر ڈاکٹروں کے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں اور باقاعدہ سونوگرافی میں حمل چیک کیے جا رہے ہیں. جیسے ہی دکھتا ہے کہ حمل لڑکی کا ہے, پریگنینسی لڑکی کی ہے, تو فوراً ماں باپ خود اس کا قتل کر دیتے ہیں, یعنی حمل کو گروا دیتے ہیں. اور لڑکی کا پیدا ہونا مشکل ہو گیا کیونکہ اس کو پالنا پوسنا اور اس کی شادی کرنا. تو اب کیا ہوا کہ کچھ علاقوں میں انبیلنسنگ ہو گئی کہ وہاں لڑکیاں کم ہو گئی ہے کیونکہ لوگ لڑکی پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں, لڑکی پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں, انبیلنسنگ ہو گئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, نکاح آسان ہوگا تو زنا مشکل ہوگا. اب آخری بات میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں, ہمیں غیرت اور ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم جہیز وغیرہ دے کر اور جہیز وغیرہ کو بڑھا کر باقاعدہ نکاح کو مشکل کر رہے ہیں. آخری ایک واقعہ, بڑا عجیب واقعہ ہے, جہیز کا بڑا عجیب واقعہ ہے. ایک بہت بڑے شاعر تھے, بہت بڑے شاعر, میر تقی میر, جن کا مشہور شعر ہے. میں جب پڑھ رہا تھا تو میری بیٹی درخشہ فاطمہ نے کہا کہ ابو جی میر تقی میر نا, ہم کو پڑھایا گیا ان کے بارے میں, ان کا ایک مشہور شعر ہے, ہم کو سلیبس پہ پڑھایا گیا. درخشہ فاطمہ نے کہا, تو میں نے کہا کیا بیٹا مشہور شعر ہے؟ اب مجھے بھی وہ شعر یاد تھا لیکن مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ ان کا ہی شعر ہے. تو میری بیٹی نے کہا کہ ابو جی ہم کو پڑھایا گیا ان کا شعر مشہور. تو میں نے کہا کون سا؟ تو کہا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. بڑا مشہور شعر ہے. تو ان کا بڑا دردناک واقعہ ہے جہیز کا. سنو, بہت دردناک واقعہ ہے. میر تقی میر بڑے عالم بھی تھے, بڑے شاعر بھی تھے, مگر مفلس تھے, غریب تھے. بیٹی کا نکاح کرنا تھا. اب رسم و رواج کے مطابق, کیونکہ کچھ علاقوں میں جیسے یو پی بہار میں وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو, مفتی ہو, سماج میں اس کو رہنا ہے, تو بیٹی کا اگر اس کو نکاح کرنا ہے تو گاڑی وغیرہ کا انتظام بھی کرنا پڑے گا, جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا, لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑے گے. بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے کیونکہ اس کو لڑکی کے نکاح کروانا ہے. اب میر تقی میر بڑے عالم تھے, بڑے شاعر تھے, لیکن مفلس تھے, غریب تھے. آخر بیٹی کا نکاح کرنا تھا, قرضے لیا لوگوں سے اور جیسے تیسے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا, جہیز وغیرہ ساری چیزیں دے دی, بیٹی کو رخصت بھی کر دیا. شوق میں سنا رہا ہوں میں, بیٹی کو رخصت بھی کر دیا. بیٹی چلی گئی, اپنے سسرال میں رہ رہی ہے. اب کچھ دنوں کے بعد جن لوگوں سے قرض لیا تھا وہ سب کے سب اب میر تقی میر سے مانگنے لگے ہیں, قرض کا تقاضا کرنے لگے ہیں, اپنا دیا ہوا پیسہ واپس مانگنے لگے. میر تقی میر بڑے پریشان ہو گئے. میرے استاد مولانا نعیم صاحب مفتاحی اورنگ آباد میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے استاد محترم اورنگ آباد کے, وہ اس واقعے کو بڑے پیارے انداز میں اور بڑے جذباتی انداز میں بیان کرتے ہیں. اب نکاح ہو گیا, بچی چلی گئی. اب ابا نے بڑی محنتوں سے قرض لے کر بچی کو جہیز کا انتظام کیا اور نکاح کروا دیا. کچھ دنوں کے بعد قرض والے قرض مانگنے آ گئے. جب دینے کی طاقت پیدا نہ ہوئی تو باپ نے یعنی میر تقی میر نے اپنا گھر بیچ دیا اور کرائے کے مکان پر چلے گئے اور اپنا گھر بیچ کر لوگوں کے قرض دیے. کچھ دنوں کے بعد جب بچی کو حالت پتہ چلی کہ میرے ماں باپ کا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ میرے ماں باپ کو میرے ایک نکاح کے لیے اپنا گھر بھی بیچنا پڑا اور لوگوں کے قرض دینے پڑے. بیٹی بڑی غیور تھی, بڑی حساس تھی, بڑی نرم طبیعت کی تھی. اتنا مایوس ہو گئی اور اندر ہی اندر اتنا کڑنے لگی کہ آخر بیمار ہو گئی. اور کچھ دنوں کے بعد میں بیٹی کا انتقال ہو گیا. اور انتقال کے بعد بیٹی کا جنازہ جب باپ کے گھر کے پاس لایا گیا, میر تقی میر بڑے شاعر ہیں, باپ کے گھر کے پاس جب جنازہ لایا گیا تو میر تقی میر نے ایک شعر کہا اپنی بیٹی کے جنازے کو دیکھ کر, جس بیٹی کو خوب جہیز دے کر اپنا گھر بیچ کر اس کی شادی کروائی تھی اور اس کو جہیز دیا تھا. تو میر تقی میر نے اپنی اسی بیٹی کا جنازہ دیکھ کر یہ کہا کہ اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں,
انہوں نے شعر یہ کہا کہ اب آیا ہے خیال اے آرام جاں، اس نام مرادی میں کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں، کفن دینا تجھے ہم بھولے تھے سامان شادی میں. سب کچھ دیا تھا ہم نے، پلنگ دیا، بستر دیا، فریج دیا، نہ جانے کیا کیا دیا. میری بیٹی اگر ایک کفن بھی اگر تجھے دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا، بس صرف کفن دینا رہ گیا تھا. جہیز لینے والے بھکاریوں، جہیز لینے والے بے شرموں. میں نے کل عورتیں بھی تھی میرے بیان میں، تو میں نے کہا کہ عورت ہی اصل عورت کی دشمن ہے، کیونکہ جو بیٹی جہیز لے کر نہیں آتی ہے یا کم لے کر آتی ہے تو عورت ہی اس کو تانا دیتی ہے، ساس اس کو تانا دیتی ہے، دولہے کی بہنیں نندیں اس کو تانا دیتی ہے، اور پھر پوری زندگی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. تو عورت ہی اصل عورت کی دشمن ہے. عورتیں اگر تانا دینا بند کر دے اور جہیز ختم کر دیا جائے، اللہ کی قسم نکاح آسان ہو جائے گا، اور نکاح آسان ہوگا تو زنا ایٹومیٹک ختم ہو جائے گا. اس لیے آج ہم نے عنوان رکھا مہنگے نکاح، کیونکہ نکاح مہنگے ہو گئے. نکاح اتنا مہنگا ہو گیا کہ بیٹیاں 40 سال کی ہو گئی مگر ماں باپ ان کے ہاتھ پر مہندی رچا نہیں پا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کروا پا رہے، کیونکہ ماں باپ کے پاس میں اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرا سکے، جہیز دے سکے اور اس کی ڈولی اٹھا سکے. اس لیے میں تو یہ کہوں گا، حکومت سے یہ کہوں گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں سختی ضروری ہے، حکومت سے یہ کہوں گا، چاہے کہیں کی بھی حکومت ہو، کہ جہیز کی خبر لگے تو اس کو 302 جیسا مرڈر کا کیس رہتا، ڈائریکٹ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو. سختی سے جہیز رکنا چاہیے، کیونکہ جہیز کے لالچی اور جہیز کے بھکاری، پڑھے لکھے جاہل، پڑھے لکھے انٹرنیشنل فقیر رک نہیں پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج بیٹیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، بیٹیاں بیٹے زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، شادیوں سے پہلے وہ منہ کالا کر رہے ہیں، اور پھر لیو اینڈ ریلیشن شپ، پھر تعلقات ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں مرڈر اور قتل ہو رہے ہیں، اور پھر ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا ایک ذمہ دار یہ بھی ہے کہ ہم نے شادیوں کو مشکل کر دیا ہے، شادیوں کو آسان کیا جائے. اور علماء سے بھی میں کہوں گا کہ علماء جتنا ہو سکتا ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے علماء تو بہت کام کر رہے ہیں، حلق پھاڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، جمعہ میں بیانات کر رہے ہیں، مگر کیا کرے قوم بھی بے شرم اور نیچ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علماء کی بھی ماننے کو تیار نہیں. لیکن خیر، علماء کی مت مانو، تمہاری منمانی کرو، دنیا بھی تمہاری تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی. خیر، ہم سب کی ذمہ داری ہے، علماء کی، پڑھے لکھے حضرات کی، سمجھدار لوگوں کی، سماج کے ذمہ داروں کی، سماج کے لیڈروں کی، برادریوں کے بڑوں کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جہیز کو ہم ختم کریں، شادیوں کو آسان کریں. جی ہاں، شادیوں کو جتنا ہو سکتا ہے آسان کرے، مہنگی شادیوں کو اوائڈ کرے، وہاں نہ جائیں، ان کی زینت نہ بنے. جتنا ہو سکتا ہے شادیوں کو، نکاح کو آسان کرے، کیونکہ نکاح آسان ہوگا تو زنا ختم ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہم انت السلام منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا ان بیانات کے ذریعے سے تیرا پیغام، تیرے نبی کا پیغام امت تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے مولا تو میری اس خدمت کو، میری اس محنت کو قبول فرما. میرے مولا
تو ہی جانتا ہے کہ کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، تو ہی جانتا ہے میرے مولا۔ یہ لوگوں کو تو خبر بھی نہیں ہے کہ ایک بیان کرنے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ میرے مولا تو ہی جانتا ہے، بس تجھ ہی سے میں فریاد کر رہا ہوں کہ میری اس محنت کو تو قبول فرما اور اس کا دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر بدلہ، بہتر صلہ نصیب فرما۔ میرے مولا، میرے مولا، نکاح جو تیرے حبیب کی پیاری سنت ہے، رب دو جہاں تو نے، تیرے نبی نے اسے آسان بنایا ہے۔ میرے مولا امت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو مالدار اور جو جھوٹی شان دکھانے کے لیے نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں اور مہنگی مہنگی شادیاں کر رہے ہیں اور امت کے لیے مصیبت بنا رہے ہیں، نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں، میرے مولا ایسے جھوٹوں کو اور ایسے مالداروں کو بھی میرے مولا تو توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے نبی نے کہا ہے کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، زنا حرام کاری بدکاری مشکل ہو جائے۔ میرے مولا امت کے ہر فرد کو یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ آج میرے مولا نکاح مشکل ہو گیا تو کئی بیٹیاں ایسی ہے جو 25 30 اور کچھ بیٹیاں تو 40 سال کی ہو گئی ہے، ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے، ان کے نکاح نہیں ہو پا رہے کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکے، کیونکہ جہیز اس سماج میں بڑھ گیا ہے، معاشرے میں بڑھ گیا ہے، شادیوں میں لین دین بڑھ گیا ہے، شادیوں میں غلط ہندوانہ اور کافرانہ رسوم اور رواج بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے شادیاں مشکل ہو گئی ہے۔ میرے مولا شادیوں کو، نکاح کو آسان بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما تاکہ زنا ختم ہو جائے، حرام کاری ختم ہو جائے، بدکاری ختم ہو جائے۔ میرے مولا، میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، کلمہ والی موت نصیب فرما۔ رب دو جہاں جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔